اس تحریک پاکستان میں شامل تھا، لیکن چونکہ ہم نے اپنی بات کرنی ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس وہ دلائل تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ میں صرف 2 دلیلیں اس پر عرض کروں گا کہ تحریک پاکستان میں ہمارے مشائخ کا کردار کیا تھا۔ ہمارے صوفیاء، آج کی صوفیاء کو تو ان صوفیاء سے درس لینے کی ضرورت ہے کہ صوفی ہوتا کون ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو کچھ نہ کہے۔ اب صوفی کی تعریف یہ ہے، صوفی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو کسی کو کچھ نہ کہے وہ صوفی ہوتا ہے۔ اس دور میں صوفی وہ ہوتا تھا کہ جو میدان عمل میں جہاد کرتے ہوئے نظر آتا تھا۔ مجھے بتائیے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب سے بڑا کوئی صوفی تو نہیں ہے کہ جن کے پورے ملک کے اندر مریدین کی لاکھوں کی تعداد اس دور میں تھی، لیکن وہ میدان عمل میں اس وقت موجود تھے۔ اب ان کا حوالہ میں آپ کو دینے لگا ہوں، آپ کو شاید تھوڑا بہت یہ نظر بھی آئے، آپ حیران ہوں گے۔ یہ بالکل ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تحریر ہے، میرے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال اس کو ہم نکلوائیں گے اور نکلوا کے پھر تقسیم بھی کریں گے۔ یہ شاید آپ کو اس دور کا لکھا ہوا یہ نظر آ رہا ہو۔ یہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تصویر، اپنا تحریر، اور یہ اس دن کی تحریر ہے 15 اگست کی، یعنی جس دن پاکستان آزاد ہوا اس سے جو دوسرا دن تھا انہوں نے چھوٹی سی تحریر لکھی، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان کو فقیہ وقت کہا جاتا تھا۔ فقیہ وقت ہمارے پورے پاکستان کے اندر ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں تھا۔ ان کی تحریر میں آپ کو ذرا پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ فقیہ اعظم ان کا لقب تھا، اور یہ بمقام دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور۔ یہ جتنے بھی نوری اپنے ساتھ علماء لکھواتے ہیں، چونکہ ان کا نام مفتی نور اللہ نعیمی تھا تو وہ نور کی طرف نسبت، جتنے علماء اپنے ساتھ نوری لکھواتے ہیں ان کے مریدین، ان کے شاگرد ہیں۔ بہت بڑے امام تھے، یہ اعلیٰ حضرت کی بات کے ہیں۔ انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے، آپ دیکھیے ذرا، اس میں بالکل 15 اگست 1947، 27 رمضان 1366 ہجری، 31 ساون 2000۔ اب اس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ ہر ایک چیز کو فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ والے دن انہوں نے تحریر لکھی ہے، اور غروب آفتاب 10 منٹ ہے۔ یہ پوری تفصیل کے ساتھ طلوع آفتاب 5:55 پہ ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اور یہ پہلی تقریب تھی یوم آزادی کی، اور بمقام کون سا تھا؟ دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور۔ یہ پہلی تقریب تھی جو شکرانے کے طور پہ وہاں اس مدرسہ کے اندر، ہمارے اس اہل سنت کے عظیم ادارے کے اندر 15 اگست کو رکھی گئی، پاکستان بننے کے ایک دن بعد۔ اور دیکھیں مختصر سے ان کی سائن بھی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ حکومت خداداد پاکستان کا اعلان ہوا۔ اہلیان اسلام بصیر پور دارالعلوم حنفیہ فریدیہ میں بتقریب قیام حکومت پاکستان مجتمع ہوئے اور نوافل شکرانہ ادا کیے، اور فقیر نے تقریر بھی کی، اور پھر پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ یعنی یہ باقاعدہ طور پہ آپ سمجھیں کہ ایک دلیل موجود ہے جس میں ان کے بالکل اپنے سائن اور اصل کاپی وہ ان کے پاس موجود ہے۔ اب یہ ہمارے وہ مشائخ، ہمارے وہ علماء تھے کہ جنہوں نے مدرسہ سے نکل کر، صوفیاء نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے پیروں نے خانقاہوں سے نکل کر، وہ ہے نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ وہ موقع تھا اس پر باقاعدہ طور پر ان علماء نے عمل کیا تھا۔ اب خانقاہوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب ادارے میں مسند پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ہر شے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب وقت ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا وقت آ جائے ہم تلوار لے کے، یا جو بھی اس زمانے کے اندر شے موجود ہے، ہم میدان عمل کے اندر بھی نکلیں گے۔ صوفیاء کا کردار پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر شے قربان کر دیتے تھے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ وہ معاملات مختلف ہو گئے، اب سب سے اچھا صوفی وہ ہے جو سب سے بالکل آرام سے بیٹھا ہو اور کسی کو کچھ نہ کہے۔ ہم کہتے ہیں سب سے بڑا صوفی یہی ہے۔ مجدد الفسانی، مجدد پاک، کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ٹکر لی تھی اس دور کے جو اپنے آپ کو معاذ اللہ کیا کچھ نہیں کہتا تھا، اکبر بادشاہ، اس سے ٹکر لی مجدد پاک نے۔ اب کوئی کہ بھائی امام صاحب آپ کا کیا کام بنتا ہے؟ آپ تو مسجد میں بیٹھ کے درس دیں، آپ تو حدیث پڑھائیں، آپ تو نماز پڑھائیں، آپ کا کیا کام ہے باہر نکل کے بادشاہ سے ٹکر لے رہے ہیں؟
تو پہلے صوفیاء کچھ اور ہوتے تھے، آج کی صوفیاء کچھ اور ہے۔ تو یہ میں نے ایک دلیل آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ ایک اور میں آپ کو دلیل دے دوں، ہمارے ایک آستانہ ہے، یہ پیغام سنی کانفرنس ملتان 1978، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ ہمارا ایک آستانہ پنجاب کے اندر ہے، سیال شریف، بہت بڑا آستانہ ہے سیال شریف۔ شیخ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ، شیخ الاسلام ان کا لقب تھا، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ہزاروں لاکھوں مریدین ہمارے ملک اور بیرون ملک ان کے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا خوبصورت جملہ میرے سامنے ان کا موجود ہے۔ کہتے ہیں پاکستان کی قسمت کا مالک سبز گنبد میں لیٹا ہوا ہے۔ پاکستان کی قسمت کا مالک سبز گنبد میں مقیم ہے، جب تک اس روضہ انور سے نسبت رہے گی پاکستان شاد بھی رہے گا، اس کا پرچم لہراتا بھی رہے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے ذرا کہ انہوں نے سارا کچھ بیان کر دیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اس کا پرچم سر نگوں کبھی نہ ہو اور پرچم لہراتا ہی رہے اور یہ ملک ترقی کرتا ہی جائے اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور اس پر کسی بیرونی یا اندرونی طاقتوں کا اس پر زور نہ چلے، وہ ایک ہی شے ہے، وہ ایک ہی قلیہ ہے کہ حضور کے ساتھ آپ اپنی نسبت رکھیں۔ اگر اس ملک کی نسبت، اس ملک کے باسیوں کی نسبت حضور کے ساتھ رہے گی تو یہ ملک انشاءاللہ شاداب بھی رہے گا، اس کا پرچم بھی لہراتا رہے گا۔ دوسری دلیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں ہمارا ملک پاکستان بنا تھا۔ ایک اور تحریر آپ کو نظر آئے اگلے سال، چونکہ اس سال اچانک ہمارا یہ پروگرام بنا ہے، اگلے سال تفصیل کے ساتھ پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ایک میرے پاس 2 صفحات پر تحریر ہے جو اس دور میں لکھی گئی تھی اور جس کو باقاعدہ شائع کروایا گیا تھا۔ اس کے اندر آپ اندازہ لگائیں، یہ ایک پیج ہے، اسی طرح پھر اس کا یہ ایک دوسرا پیج ہے۔ ان دونوں پیج پر کیا ہے مختصر میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے سب سے پہلے اس کے اوپر جو مین ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ حضرات صوفیاء کرام کا اعلان حق۔ اور اعلان حق کیا ہے یہ آپ کو نظر بھی آئے گا، صرف مسلم لیگ کی حمایت کرو، صرف مسلم لیگ کی حمایت کرو۔ چونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کانگریس اور دیگر معاملات بھی تھے، تو کچھ مسلمان ادھر چلے گئے تھے، کچھ علماء چلے گئے تھے، کچھ علماء بھی چلے گئے تھے، وہ ہمارے نہیں تھے۔ ہمارے ہمیشہ الحمدللہ صراط مستقیم پہ رہتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق مکین گنبد خضرا کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کا تعلق مکین گنبد خضرا سے ہو، اگر وہ کبھی ادھر ادھر ہونے بھی لگے تو وہ سائیں خود ٹھیک کر دیتے ہیں، راستے میں لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ 2 طریقے، اب اس کے اندر میں سارا نہیں پڑھوں گا چونکہ وقت نہیں ہے۔ یہ کم از کم کتنے ہیں جی؟ یہ ہیں جناب 35 ہمارے جو سجادہ نشین تھے، بڑے بڑے ہمارے جو آستانے ہیں، 35 یہ بڑے بڑے آستانے ہیں، ان تمام کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، آستانوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور سب سے اینڈ پہ ان تمام کے نام لکھنے کے بعد، جس میں گورڑا شریف، جس میں سیال شریف، جس میں مہار شریف، تمام کے تمام علماء مشائخ اینڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ اب ذرا وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کا متفقہ طور پر اعلامیہ ہے کہ سب مسلمان کا اولین فرض ہے کہ مسلم لیگ کی حمایت کرے اور قیام پاکستان کی قیام کے لیے اپنا ہر شے اپنی پیش کر کے باعث صد افتخار سمجھے کہ بغیر قیام پاکستان اس ملک میں باعزت زندگی محال ہے۔ کہ اس دور میں ہمارے صوفیاء نے لکھا کہ اگر پاکستان بنے گا تو آپ آرام سے اپنی زندگی، اپنی عبادات بجا طور پہ لا سکتے ہیں۔ اگر پاکستان نہ بنا تو فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ بغیر قیام پاکستان اس ملک میں باعزت زندگی محال ہے، چونکہ انگریز بھی یہاں پہ ہے، ہندو بھی یہاں پہ ہے، مسلمان بھی یہاں پہ ہے، اور ہر وقت لڑائیاں اور جنگ شروع ہے۔ اس حالت میں کوئی اپنی نماز اور دیگر عبادات بجا طور پہ نہیں لا سکتا۔ یہ اس دور میں صوفیاء نے، ہمارے صوفیاء نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام کا تمام لکھا، اور پھر آگے جو ہے وما علینا الا البلاغ اینڈ کے اوپر جا کے اس کو لکھا اور فرمایا کہ
امیدواروں کو کامیاب بنا کر اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اب مجھے بتائیے ذرا کہ یہ 35 ہمارے ملک میں اس وقت جتنے بڑے بڑے آستانے تھے ان سب نے اپنے نام لکھے، دعا ساتھ لکھی ہے، اور اسلام کا بول بالا پاکستان کے قیام سے جوڑ دیا ہے۔ یہ باریک بات ہے، اسلام کا بول بالا اس کو جوڑ دیا پاکستان کی قیام کے ساتھ۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا قیام، اس کا مقصد یہ نہیں تھا جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ اس لیے کیا پاکستان نہیں بنا تھا کہ آپ عدالتوں میں انگریز کا قانون لاگو کریں؟ یہ پاکستان اس لیے بھی نہیں بنا تھا کہ ہماری پارلیمنٹ میں مرضی کے قانون چلائے جائیں، چاہے وہ قرآن کے خلاف ہو، چاہے وہ حدیث کے خلاف ہو، چاہے وہ سنت کے خلاف ہو، چاہے وہ خلفائے راشدین کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ یہ تو پوری تحریریں بتا رہی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ خطبہ الہ آباد بتا رہا ہے، وہ خطبہ پشاور بتا رہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسا زمین کا ٹکڑا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم ایسا ٹکڑا چاہتے ہیں کہ جہاں ایک وطن ہو، اور اس وطن میں ہم قرآن کا قانون بھی نافذ کریں، مدینے والے کا قانون بھی نافذ کریں۔ یہ بنانے کا مقصد تو یہ تھا۔ یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں اور ہمارے بزرگوں نے خون بہایا تھا اور ہماری بہنوں کی عزت لٹ گئی تھی، 70,000 کے قریب عورتیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، وہ اس لیے تھوڑی تھا کہ ایک وطن مل جائے گا، ہم آرام سے بازاروں میں گھومیں گے، ہم پارکوں میں سیر کریں گے، اور 14 اگست پہ ہم ہر ایک کا سکون برباد کر کے رکھ دیں گے، اور 14 اگست کی رات کو بچے باہر نکلیں گے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے شور شرابہ کر کے اپنے شہیدوں کو اس طرح یاد کیا جاتا ہے۔ تو کہا اس لیے پاکستان نہیں بنا رہے، کس لیے بنا رہے؟ کہا اس لیے بنا رہے ہیں کہ زمین پر کوئی تو ٹکڑا ایسا ہو کہ جہاں حضور کی شریعت نافذ ہو، جہاں قانون قرآن کا نافذ ہو، جہاں سنت حضور کی نافذ ہو، خلفائے راشدین کے لا آف عمر نافذ ہو، لا آف ابو بکر نافذ ہو۔ یہ پاکستان بنانے کا مقصد تھا۔ اس مقصد میں ہم فوت ہو گئے، وہ مقصد ختم ہو گیا۔ آج کچھ اور مقصد ہے۔ آج جو سیاست ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آج جو ملک کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج جس انداز میں ہمارے ملک کو جس دلدل کی طرف لے جایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس دلدل میں میں اور آپ پھنس چکے ہیں، ہمارا ملک پھنس چکا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ بتانے کا مقصد مختصر یہ، آخری بات سنیے گا توجہ سے۔ خدا کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میں صحیح ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا، فلاں صحیح ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے، ہر شخص اپنی جگہ پہ جواب دہ ہے، میں اور آپ جواب دہ ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ہر ایک کو اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے، اپنی سرزمین سے پیار ہوتا ہے۔ اسے پوچھو کیوں، وہ کہتا ہے اس لیے کہ میرا وطن ہے، میرا اس مٹی سے تعلق ہے، اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر وطن سے مٹی کی وجہ سے پیار کیا جائے تو شرعاً یہ بھی جائز ہے، درست ہے۔ اگر آپ رنگ اور نسل کی وجہ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ کرتے رہیں، لیکن یہاں پاکستان کے جو باسی ہیں، ملک کے پاکستان میں بسنے والے، ہم سے کوئی پوچھے کہ ملک کے پاکستان سے تمہیں پیار کیوں ہے، اگر کبھی ایسا وقت آئے تو سرحدوں پہ جا کے ہم شہید ہونے کے لیے بتاب کیوں ہوتے ہیں، تو کہا کسی کو رنگ کی وجہ سے پیار ہوتا ہے، کسی کو نسل کی وجہ سے پیار ہوتا ہے، کسی کو جغرافیائی حدود کی وجہ سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ملک کے پاکستان سے ہمیں مٹی کی وجہ سے بھی پیار ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ملک کے پاکستان سے ہمیں ایمان کی وجہ سے پیار ہے۔ یہ واحد ملک ہے مدینہ المنورہ کے بعد کہ جو بنا ہے تو رنگ کی بنیاد پہ نہیں بنا، نسل کی بنیاد پہ نہیں بنا، جغرافیائی بنیاد پہ نہیں بنا، یہ وہ ملک ہے جو کلمہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ ہمیں اس سے پیار اس لیے ہے کہ مدینہ کے بعد واحد ملک ہے زمین پر جو 56-57 اسلامی ملک ہیں جو صرف اور صرف کلمہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے۔ کیا کمال کی کسی نے بات کی ہے۔ ہم اس وطن سے پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ سے، ہم اس وطن سے پیار کرتے ہیں کملی والے آقا کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے۔ نقش ہیں جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے۔
نقش ہیں جو دل پہ، وہ تصویر پاکستان ہے، وہ تصویر وہ ہے جس کے جھنڈے میں آپ نگاہ کریں، نظر کریں تو آپ کی طبیعت ویسی بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ آپ کی طبیعت وہ اس لیے کہ اس کا جو رنگ ہے اس ہستی کے روضہ سے مل رہا ہے، جس کو بے قرار بندہ دیکھتا ہے اللہ اس کو قرار عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں اپنے ملک سے اس لیے پیار ہے کہ یہ کلمہ کی بنیاد پر بھی بنا ہے، اور اس کا جو سبز کلر ہے وہ میرے آقا کے روضہ سے ملتا ہے۔ آج ہم جو مختصر وقت یہاں پہ بیٹھے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، مقصد صرف یہ ہے کہ شہدائے جو تحریک شہدائے پاکستان ہیں، مشائخ ہیں، عام جو عوام کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے گھروں کو چھوڑا ہے، ان کو اصالہ ثواب بھی کریں، اور کچھ نہ کچھ ہم اپنا جو تعلق اور اپنی جو نسبت ہے وہ اس کے ساتھ مضبوط کریں، اور کچھ اپنی یاد دہانی، ہمارے جو معاملات اس طرح کے ہو چکے ہیں، اگر اس طرح کے ہم کچھ نہ کچھ سنیں گے، ان کی قربانیوں کو سنیں گے تو شاید ہمیں قدر آ جائے آزادی کی۔ ورنہ میں نے شروع میں عرض کر دیا، اگر آپ آزادی کی قیمت پوچھنا چاہتے ہیں ان سے پوچھئے جن کا دل چاہتا ہے کہ اذان سپیکر میں ہو لیکن اذان وہاں وہ نہیں دے سکتے، جو کہتے ہیں ہم قربانی کھلے عام کریں لیکن وہ قربانی نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہے کہ آزادی کی کیا قیمت ہے، اور جنہوں نے اپنے بچوں کو ذبح کرایا ہے ان کو پتہ ہے آزادی کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا